ایک طرف، اس کے باوجود جب 75% الیکشن 8 میں 7 یا 8 الیکشن ہم جیت گئے 11 میں سے، اس کے بعد پھر یہ پلان بنایا گیا۔ پہلے بھی ایک پلان بنا تھا مجھے مارنے کا۔ میں نے کہا کہ میں نے 4 لوگوں کے نام میں نے دے کے اور میں نے باہر ایک ویڈیو بنا کے ملک سے باہر بھجوا دی کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو وہ ویڈیو آ جائے گی۔ اب دوسرا پلان بنا گیا، یہ پلان بی تھا، اور پلان بی اب ان کو پتا تھا کہ اگر مجھے اسی طرح قتل کرتے ہیں تو ان کے اوپر آ جائے گی، تو انہوں نے ایک اور پلان لے کے آئے، اور پلان کہ جی سلمان تاثیر ٹائپ قتل ہو، دینی انتہا پسند جلال اور جوش میں آ کے اس نے عمران خان کو قتل کر دیا۔ یہ پلان بنا۔ اب میں آپ کو اس کا پلان بتاتا ہوں کہ مجھے کب پتا چلا، لیکن یہ شروع کدھر سے ہوا، کیونکہ یہ JIT کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر کافی چیزیں آئی ہیں جو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا، کہ اگر کسی کو کوئی شک ہے کہ یہ باقاعدہ ایک پلان بن کے مجھے قتل کرنے کی اسکیم بنی تھی، وہ جو میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا آپ کے سب کے شک دور ہو جائیں گے، کہ آپ کو واضح ہو جائے گا کہ کتنی بڑی یہ پلان کر کے سازش کی گئی تھی، اور کوشش یہ بتانا تھا کہ یہ دینی انتہا پسند نے کیا۔ اب میں آپ کو ذرا بتاؤں کہ یہ سیکوینس آف ایونٹس کیا ہوا ہے۔ 24 اگست ایک وقار ستی ایک ویڈیو لے کے آتا ہے۔ ویڈیو کدھر بنتی ہے یہ میرا بہت بڑا سوال ہے، یہ کون بناتا ہے یہ ویڈیو، اور جیسے بھی اس کے پیچھے جائیں گے آپ کو پتا چل جائے گا، اور مجھے پتا ہے وہ کون تھے کہ کس نے یہ ویڈیو بنائی۔ اور ویڈیو کیا ہے؟ عمران خان نے توہین رسالت کر دی، توہین مذہب کر دیا، اور اس کے بعد جناب وہ ویڈیو آگے نکلتی ہے۔ جاوید لطیف پریس کانفرنس کرتا ہے 14 تاریخ کو، 14 سپٹمبر کو، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب عمران خان نے بڑا ظلم کر دیا دین کے خلاف، بڑا یہ اس نے لوگوں کے اندر وہ کیا ہے کہ اس نے دین کی کیونکہ کیا ہے تو لوگوں میں اب بڑا غصہ ہے اس کے خلاف۔ پھر مریم نواز، بڑا اس کو دین کی پرواہ ہے، وہ بہت تکلیف لیتی ہے کہ کوئی دین کے خلاف بات نہ کر دے، تو مریم نواز کو بھی جوش آ جاتا ہے، اور وہ 15 سپٹمبر کو وہ بھی پریس کانفرنس کر دیتی ہے۔ اس سے پہلے میں بھول جاؤں کہ ایک ملک کا ایک بہت بڑا دینی آدمی رانا ثناء اللہ، اس کو بھی جوش آتا ہے، وہ 14 تاریخ کو ایک پریس کانفرنس کرتا ہے کہ جی وہ عمران نے لوگوں کو بڑا غصہ چڑھا دیا کہ اس نے دین کے خلاف بولا۔ اور پھر ایک اور بڑا دینی آدمی خواجہ آصف، بڑا جی اس کو بھی دین کی بڑی فکر ہے، وہ بھی پریس کانفرنس کر دیتا ہے، اور یہ کرتا ہے 10 اکتوبر کو، اور یہ بھی کہتا ہے کہ جناب عمران خان کو، اس کو قوم کو معاف نہیں کرنا چاہیے اسے، کیونکہ اس نے دین کے خلاف۔ وہ ویڈیو کے اوپر سارا ایک ویڈیو بنتی ہے۔ یاد رکھیں وہ ویڈیو بنتی کدھر سے؟ اس سے پہلے پی ٹی وی، اب پی ٹی وی آپ سمجھ جائیں کہ اس کے پیچھے کون ہوگا۔ 4 دن پی ٹی وی کو حکم ملتا ہے کہ عمران کے خلاف پورا کیمپین کریں کہ اس نے دین کی توہین کی ہے۔ میں صرف اب پہلے یہ جو بڑے آپ کو میں نامور نام بتائے ہیں جن کو دین کی بڑی فکر ہے، مجھے ذرا بتائیے 30 سال سے یہ دونوں جماعتیں اقتدار میں ہیں، مجھے بتائیں کہ کبھی انہوں نے جا کے پاکستان سے باہر کی بات کر رہا ہوں، کبھی انہوں نے دین کا نام لیا؟ کبھی ان کو فکر ہوئی ہے دین کی؟ یہ ان کی آپ سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھیں، یہ باہر جا کے ایک ہی بات کرتے رہے۔ میں 90 کی دہائی سے بات کر رہا ہوں کہ جی ہمیں مدد کر دو مغرب، امریکہ ہمیں مدد کر دے، کیونکہ اگر ہم نہیں ہیں تو دینی انتہا پسند پاکستان کے اوپر آ جائیں گے، بنیاد پرست دین کو پاکستان کے اوپر چھا جائیں گے، کیونکہ یہ ڈراتے تھے۔ ایران کے اندر جب خمینی کی انقلاب آیا، اسلامی انقلاب آیا، تو یہ ہمیشہ جا کے مغرب کو خوش کرتے تھے کہ پاکستان میں بھی وہ انقلاب آ جائے گا اگر ہماری اب مدد نہیں کرتے۔ ان کی سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھیں، جب یہ باہر جاتے تھے ان کے سربراہ، تو صرف ان کا یہ دین کا نہیں، دین کی بات چھوڑیں، یہ صرف یہ کہتے تھے کہ ہم لبرل ہیں،
ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہمیں بچا لیں, نہیں تو دینی لوگ پاکستان کے اوپر حاوی ہو جائیں گے. یہ ان کی کیمپین رہی ہے باہر پاکستان سے. میں واحد, اور مجھے فخر ہے اس چیز کے اوپر, لیکن وہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی کسی ووٹ لینے کے لیے کرا تھا. یہ میرا عقیدہ ہے, یہ میرا ایمان ہے, اور صرف جس کا ایمان ہو تو وہ جس طرح کی باتیں کر سکتا ہے. اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر انٹرنیشنل فورم پہ میں نے اپنے جو ہمارے مسلمانوں سے زیادتیاں ہوتی ہیں جو مغرب میں رہتے ہیں, اسلاموفوبیا, اور پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے, اس کے اوپر واحد میں چیلنج کرتا ہوں, میں واحد وہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہوں جس نے اس کی بات کی ہے. ہر انٹرنیشنل فورم پہ بات کیا میں نے, اور پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا, یہ میرا ایمان کا حصہ ہے. اور میں نے اس لیے نہیں کی کہ میں وہ جا کے کوئی پوائنٹ سکورنگ کر رہا تھا مغرب میں جا کے. میں مغرب کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. میں جو ہمارے ملک پاکستان کے لوگ مغرب میں رہتے ہیں اور مسلمان مغرب میں رہتے ہیں, مجھے پتا ہے ان کے اوپر کیا دشواریاں گزرتی ہیں. مجھے پتا ہے ہندوستان میں اس وقت مسلمانوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے, جو مسلمان ہندوستان میں. اس لیے میں نے ہر فورم کے اوپر یہ بات اٹھائی. میں اپنے جو لوگ جو مشکل وقت سے گزرتے ہیں, جو ان ملکوں میں رہ رہے ہیں, میں نے ان کے لیے بات کی کہ بڑے مشکل حالات میں وہ گزرتے ہیں, ان کو چھیڑتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, اور عورتوں نے جب اپنا سر کور کیا ہو ان کو جا کے گالیاں نکالتے ہیں کئی دفعہ سڑکوں کے اوپر. اور جو مسلمان لگے, یعنی جس کی داڑھی ہو, اور وہ جو لگتا تھا, اب تو خیر داڑیاں ٹرینڈی ہو گئی ہیں, تو ان کے اوپر یہ باتیں ان کو آوازیں لگاتے تھے لوگ. تو میں نے ان کے لیے کہا تھا. اور پھر یہ جس طرح سارے ہمارے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے, ہمیں وہ تکلیف پہنچتی ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے, تو یہ میں نے ہر فورم پہ اٹھایا. اس کے اوپر یہ پروگرام تیاری ہو رہی ہے کہ جناب وہ آدمی دین کی توہین کر رہا ہے. اور یہ اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ ان کو, یہ جو لوگ ہیں, یہ جو لٹیروں کے میں نام لے رہا ہوں, یہ سارے نامور ڈاکو ہیں جن کے میں نے نام لیے. رانا ثناءاللہ بدماش ہے, سارا فیصلہ آباد میں جانتا ہے, ان کو کوئی دین سے تعلق نہیں ہے. یہ سارا پلان بن رہا تھا, یہ ایک اسکرپٹ کے مطابق چل رہے تھے. مجھے اندر سے 3.5 سال میں گورنمنٹ میں رہا ہوں, میری اندر سے ظاہر ہے میرے کنیکشنز ہو گئے تھے. مجھے اندر سے ایجنسیز کے اندر سے پیغام آیا کہ یہ پلان بن رہا ہے آپ کو قتل کرنے کا, دین کے نام پہ, وہی سلمان تاثیر والا قتل. تو میں نے پھر 2 جلسوں کے اندر اس کی بات کی. میں نے 7 اکتوبر کو میرا ایک جلسہ تھا, اور اس سے پہلے 24 سپٹمبر کو میرا جلسہ تھا. ان دونوں جلسوں میں نے یہ بتایا کہ یہ پلان بن رہا ہے مجھے قتل کرنے کا. کیونکہ وہ جو 4 تھے بند کمروں میں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا, انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ اگر وہ قتل تو ان کے نام آ جائیں گے, لہٰذا انہوں نے اس چیز پر ڈالا کہ جی وہ دینی انتہا پسند اشتعال میں آ کے اس نے عمران خان کو قتل کر دیا. یہ پلان بنا تھا, اور ان کو پتا تھا کہ اس سے ان کو ان کے اوپر سے اتر جائے گی بات. تو یہ ساری پلاننگ بندی شروع ہوئی تب سے. اور پھر وزیر آباد, اب وزیر آباد میں کیا ہوتا ہے میں ذرا آپ کو پھر زیادہ بتا دوں, یاد کرا دوں کہ ہوا کیا. وزیر آباد میں وہ جب اس لڑکے نے گولیاں چلائیں, یہ جو نوید یا جو بھی اس کا نام تھا, تو سب سے پہلے ایک چیز یاد رکھیں کہ اس نے پسٹل سے ریپڈ فائر کیا. میں آپ کو یہ بتا دوں, میں نے پسٹل شوٹنگ کی ہوئی ہے. پسٹل شوٹنگ کے اندر اگر آپ سنگل شاٹ بھی چلاتے ہیں, اور اگر آپ پریکٹس نہ ہو تو وہ بھی اوپر چلا جاتا ہے, کبھی ٹرائی کر کے دیکھ لیں. لیکن اگر آپ ریپڈ فائر کرتے ہیں تو وہ ناممکن ہے, جب تک آپ کو پریکٹس نہ ہو وہ ناممکن ہے کہ وہ سیدھا اوپر نہ چلا جائے. اس لڑکے نے, اور اگر وہ پیچھے سے وہ ابتسام ہمارا ہیرو نہ آتا, وہ بھی اللہ نے بچانا تھا مجھے, وہ نہ اوپر اس کے ہاتھ کرتا تو وہ یہ ساری گولیاں اوپر لگنی تھی. وہ کیونکہ اس کا ہاتھ لگتا ہے وہ اس کی گولیاں نیچے لگتی ہیں, لیکن اس کا ہاتھ ایسے جاتا ہے, وہ اوپر نہیں جاتا. اس کا مطلب وہ ٹرینڈ آدمی تھا, تو وہ ادھر سے گولیاں آتی ہیں. لیکن جب میں گر رہا تھا, میری ٹانگ پہ جب گولیاں لگیں, کیونکہ ٹانگ پہ جب گولیاں لگی میں گر گیا, تو جب میں گر رہا تھا میرے اوپر سے گولیاں, اور مجھے واضح ہوا کہ دو مجھے سنی,
ایک اس کا برسٹ سنا اور اس کے اوپر ایک اور میں نے دو برسٹ یعنی کہیں اور سے بھی گولیاں آئیں. میں کہتا رہ گیا کہ سامنے سے گولیاں آئی ہیں کیونکہ مجھے اوپر سے گولیاں میرے گزری جب میں گر رہا تھا. تو ایک دم میں ابھی ہاسپٹل پہنچتا ہی نہیں ہوں, شوکت تھانہ پہنچتا نہیں ہوں, اس کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے, ایک ریکارڈ کر کے اس کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے. اور ریکارڈ سٹیٹمنٹ کیسے آتی ہے؟ اس کی ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ میں اکیلا تھا. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. کسی نے اس کو پروگرام کیا ہوا تھا. اگر آپ کو شک بھی ہونا کہ یہ آدمی, یہ طوطا اس کو پڑھایا نہیں ہوا تھا, تو اس کی آپ پہلی سٹیٹمنٹ سنیں کہ میں اکیلا تھا. کیا ضرورت ہے آپ کو کہنے کی میں اکیلا تھا؟ آپ نے تو یہ پڑھایا گیا نا کہ جی میرا بڑی توہین ہو گئی مذہب کی, اس لیے میں نے عمران خان کو مار دیا. اسکرپٹ تو یہ تھی. اکیلا کدھر سے ایڈ ہو گیا؟ اس لیے اکیلا تھا کیونکہ اگر اور تھے تو اس کا مطلب کہ دینی انتہا پسند نے نہیں مارا. اگر اور پتہ چل جائے گولی مارنے والے تو اس کا مطلب کہ پورا ایک پروگرام بنا ہوا تھا عمران خان کو قتل کرنے کا. تو اس لیے اس نے میں اکیلا تھا. اور اس کی جو پہلی سٹیٹمنٹ تھی وہ بھی بڑی مزیدار ہے. کون سے پولیس ابھی گولیاں لگی ہے مجھے, ابھی میں ہاسپٹل بھی نہیں پہنچا, تو کون سا پولیس ایک سٹیٹمنٹ اس کی ریکارڈ کر کے تو جا کے سلیکٹڈ لوگوں کو دیتی ہے, وہ جو کہ مخالف ہے تحریک انصاف کے, ان رپورٹرز کو دیتے ہیں جو ہمارے خلاف ہے. اب یہ ذرا سنیں, اس کی سٹیٹمنٹ آتی ہے اور سٹیٹمنٹ ریکارڈ کون کرتا ہے؟ ڈی پی او گجرات اپنے فون سے اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کراتا ہے, اور ڈی پی او گجرات اس کے فون سے کدھر جاتی ہے سٹیٹمنٹ؟ وہاں رکتی نہیں ہے سٹیٹمنٹ. یعنی چلیں اگر آپ اپنے لیے, آپ نے پولیس نے اپنے لیے سٹیٹمنٹ رکانی چلے وہ بھی مان لیں, لیکن نہیں, ابھی تفتیش بھی نہیں ہوئی, ایف آئی آر بھی نہیں کٹی, اور وہ سٹیٹمنٹ کس کو بھیجتا ہے؟ اب ذرا دیکھ لیں. وہ ریکارڈ کرواتا ہے 1 گھنٹے کے بعد سٹیٹمنٹ, لیکن 6:01 میں غریدہ فاروقی ٹویٹ کرتی ہے. وہ 6:02 وقار ستی جس نے پہلے ویڈیو ریلیز کی تھی وہ ٹویٹ کرتا ہے. 6:02 میں مرتضی سلنگی ٹویٹ کرتا ہے. وہ حامد میر 6:03 پہ ٹویٹ کرتا ہے. اور جو آپ کو پتا ہے کہ ہمارا کتنا خیر خواہ چینل ہے جیو نیوز, وہ 6:04 پہ کرتا ہے ٹویٹ, یعنی پروگرام اس پر دکھاتا ہے وہی اس کی سٹیٹمنٹ. اور پھر سما آپ کو اگلا پتا کہ وہ ہمارا کتنے خیر خواہ چینل ہے, یعنی چن کے ان چینلز کو ہی بھیجا جاتا ہے. وہ کرتا ہے, وہ بھی 6:04 پہ کرتا ہے, اور اس کے بعد پھر باقی چینلز آتی ہیں. تو سب سے پہلے ڈی پی او جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کراتا ہے اس کی, وہ سب سے پہلے جاتی ہے ان رپورٹرز کو جو کہ سب کو پتا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کے مخالف ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ ڈی پی او تو ہمارا ہے, پنجاب گورنمنٹ تو ہماری ہے, تو ہمارا اپنا ڈی پی او ریکارڈ کروا کے سٹیٹمنٹ بھجواتا کدھر ہے؟ اور پھر جو اگلا سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ ڈی پی او کی کوئی سٹیٹمنٹ آئی کہ جی شروع میں کوئی عجیب سی سٹیٹمنٹ اس کی آئی, تو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ سارے آپ دیکھ لیں کہ ڈی پی او کیسے, کیونکہ یہ سی سی ٹی وی فوٹیج پہ آ گیا. ابھی میں بعد میں آتا ہوں کہ یہ ڈی پی او گجرات نے انکوائری سے کتنی ہماری مدد کی, لیکن وہ میں بعد میں آتا ہوں. تو سی سی ٹی وی فوٹیج کے اوپر ڈی پی او اپنا موبائل فون دے رہا ہے ایس ایچ او کو کہ ریکارڈ کرے. تو میں چاہتا ہوں پہلے یہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو اس میں کوئی شک نہ ہو کہ ہوا کیا ہے, کیونکہ میں آگے جو باتیں کروں گا یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اب ذرا آگے کہانی جاتی ہے. مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ کون اس پہ پیچھے ہے, کیونکہ میں نے تو آپ کو کہا کہ 2 میں نے پبلک جلسوں کے اندر سٹیٹمنٹس دینی تھی
کہ یہ میرے اوپر پورا پلان ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے جب مجھے پتا تھا پلان ہو رہا ہے, مجھے یہ بھی اندر سے پتا تھا کہ کون اس میں ملوث ہے. اب میں نے 3 نام, جب میں ہاسپٹل پہنچا میں نے 3 نام دے دیے کہ یہ 3 لوگ ہیں جو کہ اس میں ملوث ہیں. اب یہ یاد رکھیں کہ ایف آئی آر ہوتی کیا ہے. فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کا مطلب ہوتا کیا ہے. مجھے گولیاں لگی ہیں, میرا یہ حق ہے کہ میں جن کو سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جن میں جو شک ہے مجھے, ان کا میں نام دوں تاکہ انویسٹیگیشن شروع ہو. گورنمنٹ ہماری پنجاب میں, میں پارٹی کا ہیڈ جس کی گورنمنٹ پنجاب میں ہے, اور ہم وہ سٹیٹمنٹ نہیں ریکارڈ کروا سکتے. میرا پہلا سوال ہے کیوں؟ کون تھا جو کہ روک رہا تھا اس سٹیٹمنٹ کو؟ کون ڈر رہا تھا تفتیش سے؟ میں نے جب یہ نام لیے تو ان کے اوپر تفتیش ہونی چاہیے تھی, میرا رائٹ ہے. لیکن میں پارٹی کا سربراہ, ایکس پرائم منسٹر, ہماری گورنمنٹ پنجاب میں ایف آئی آر آج تک نہیں کٹوا سکا. کون روک رہا تھا؟ کون اتنی بڑی طاقت تھی جو کہ گورنمنٹ جو ہماری پنجاب میں ہے اس سے بھی زیادہ بڑی طاقت تھی کو روک سکتی تھی اس کو؟ یہ میرا سب سے بڑا پہلا سوال ہے کہ یہ روکا گیا, میں ایف آئی آر رجسٹر نہیں کروا سکا. اور آخر میں جو ایف آئی آر رجسٹر کروائی گئی اس میں وہی اسکرپٹ کے مطابق ایک شوٹر رکھا تھا. تو اب یہ جی آئی ٹی کی رپورٹ بڑی ریلیونٹ ہے جو کہ اب آگے ادھر سے نکلتی ہے. پہلے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ہم پوری کوشش کرنے کے بعد فیل ہو جاتے ہیں ایف آئی آر ریکارڈ کروانے کے لیے. اس کے بعد جے آئی ٹی بن جاتی ہے. اب جے آئی ٹی کی فائنڈنگز کیا آتی ہیں؟ اب تک جے آئی ٹی کی فائنڈنگز کیا ہیں؟ اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جتنی مشکلوں سے جے آئی ٹی آپریٹ کر رہی ہے, کیونکہ وہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ کون اس کے اندر کوآپریٹ ہی نہیں کر رہا ہے. جب جے آئی ٹی نے ڈی پی او کو کہا کہ آپ کا ہمیں موبائل فون کی ضرورت ہے, ہمارے نیچے پنجاب گورنمنٹ کے نیچے ڈی پی او منع کر دیتا ہے. ڈی پی او واضح کہہ دیتا ہے کہ میں نہیں آپ سے کوآپریٹ کرتا, آتا بھی نہیں ہے. اب ہمارے ہوتے ہوئے ہمارا ڈی پی او گجرات, اس کو اب عدالت کے ذریعے بلایا جائے گا جے آئی ٹی کے اندر. پھر کیا ہوتا ہے, وہ جو شام کو جب ایک دفعہ ڈی پی او اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر دیتا ہے, 8 گھنٹے کے لیے اس کو نوید کو سی ٹی ڈی اٹھا لیتی ہے. سی ٹی ڈی پھر ایک اور ویڈیو ریلیز کرتی ہے رات کے 12 بجے. اور سی ٹی ڈی کا کیا کام تھا اس ویڈیو کو ریلیز کرنا؟ پھر ایک اور چیز ہے کہ سی ٹی ڈی جب وہ ویڈیو ریلیز کرتی ہے جو اس کی بیک گراؤنڈ ہے وہ چینج کر دیتی ہے بعد میں. پھر سی ٹی ڈی کے جو اس آدمی کو جو ملوث تھا اس کو جب بلایا جاتا ہے جے آئی ٹی میں, وہ بھی منع کر دیتا ہے کہ میں نہیں آتا. پھر سے پنجاب گورنمنٹ کے نیچے ہے وہ منع کر دیتا ہے کہ میں نہیں کوآپریٹ کرتا. یعنی کیا وجہ ہے؟ اب میں سوال سب سے پوچھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ ہمارے نیچے آفیسرز, پہلے تو وہ نہیں ہم اپنی ایف آئی آر رجسٹر کروا سکتے, اور پھر وہ منع کر دیتے ہیں کہ جی ہم نہیں کوآپریٹ کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کون ان کو روک رہا تھا؟ ہمارے سے ظاہر ہے کوئی زیادہ طاقتور فورس تھی جو روک رہا ہے ان کو. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد جے آئی ٹی کی فائنڈنگز آتی ہیں. وہ عدالت میں جو آپ فائنڈنگز رکھتے ہیں اس میں کیا چیز سامنے آتی ہے؟ نمبر 1 کہ 3 شوٹر تھے, 2 نہیں تھے, 3 شوٹر تھے. ایک تو وہ نوید جس نے گولیاں ماری, دوسرا ایک اوپر سے جو گولیاں, جو میں کہہ رہا تھا اوپر سے آئی گولیاں, وہ اب وہاں بھی ان کے جو گولیوں کے جو شیلز ہوتے ہیں وہ وہاں ملے اوپر. 8 غالباً اوپر ملے, 10 نیچے ملے, اور 2 اور نیچے ملے جو اور مختلف بندوق سے چلائے ہوئے تھے. جو گارڈز تھے ہمارے اوپر, ان کی فورینزک جب ٹیسٹ کرایا گیا کسی کی بھی گولی نہیں چلی تھی, کیونکہ جو گارڈ سب سے قریب تھا اس کے تو 6 گولیاں اس کے اندر سے نکلی, تو وہاں تو کسی کے پاس بھی نہیں تھا. اور پھر یہ بھی چیز سامنے آ گئی کہ معظم جو تھا, جو معظم شہید ہوا, وہ آپ کوئی بھی اگر آپ کو سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو مل سکتی ہے, اس کا سلو موشن دیکھ لیں.
وہ معظم جب جاتا ہے اس کے پیچھے تو جیسے ہی اس کے سامنے آتا ہے نوید کے، اس کو گولی لگتی ہے. وہ گولی نہ آگے سے لگتی ہے نہ کنٹینر سے لگتی ہے، وہ گولی کہیں دور سے آ کے لگتی ہے اس کے اس طرف. اور وہ نوید کے لیے وہ گولی تھی. معظم راستے میں آ گیا، کیونکہ یہ لیاقت علی خان والا ٹائپ انہوں نے انسیڈنٹ بتانا تھا، کیونکہ فوری طور پہ جو ایک آدمی کو مار کے کہیں جی بس ایک آدمی ہم نے مار دیا، تو وہ بچ گیا نوید اور معظم شہید ہو گیا. اچھا، اب نہ وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں، نہ ہمارے جو ہم چاہ رہے تھے کہ اس وقت ایکس پرائم منسٹر پہ ہوا ہے، ساری گورنمنٹ کوآپریٹ کرے گی. ہمیں تبھی پتا چل گیا جب میں ایف آئی آر رجسٹر نہیں کروا سکا کہ کوئی کوآپریشن نہیں ملے گی. پھر ایک اور ہے جو اس کا موبائل فون ہے، سی ٹی ڈی جے آئی ٹی نے اس کے موبائل فون کے اوپر فورینزک کرانے کے لیے اس ادارے کو دیا جو فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے ہے کہ بتائیں جناب کہ اس کو کالز کدھر کدھر سے آئی ہیں. اس ادارے نے منع کر دیا کہ نہیں ہم نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو اس سے آپ خود سر، میں چاہتا ہوں کہ آپ خود ذرا سوچ لیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کہ یہ ملک کے اندر بجائے آپ یہ سوچیں کہ ملک کے سربراہ کو قتل کرنے کی سازش ہے، یہ ساروں کو مدد کرنی چاہیے، وہ کوئی مدد نہیں کر رہا. وہ تو چھوڑے فیڈرل ادارے کو، اپنے جو نیچے پولیس کام کر رہی ہے وہ نہیں مدد کرنے کے لیے تیار. اب آگے چلیں. اب بات بڑی سمپل رہ گئی ہے. میرا یہ سوال یہ ہے کہ کون کون لوگ اس کے اندر ملوث ہو سکتے ہیں. مجھے پتا ہے کون ہے وہ، میں صرف اب سوال چھوڑنے لگا ہوں سب کے لیے، اپنی قوم کے لیے، کہ یہ جب میرے یہ جو ہوا اس کے اندر میں چاہتا ہوں کہ قوم خود سوچ لے کہ اگر یہ ملک کے ایکس پرائم منسٹر سے ہو سکتا ہے تو باقی قوم کے اندر لوگوں کی کیا حیثیت رہ گئی. یعنی جب ہم قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کمزور اور طاقتور ایک ہی قانون سب کے لیے. تو یہاں تو اب واضح ہو جانا چاہیے کہ اگر ایکس پرائم منسٹر اور سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ اگر اس سے زیادہ طاقتور لوگ ہیں تو وہ بھی نہیں انصاف لے سکتا. جو زیادہ طاقتور ہے ان کا رول چلتا ہے، جنگل کا قانون ہے پاکستان میں. تو میرے آپ سوال ہیں، میں سب سے پہلے پھر شروع کرتا ہوں. ویڈیو کس نے بنائی جس میں یہ بتایا چن چن کے چیزیں جمع کر کے بتایا گیا جی عمران خان نے توہین مذہب کر دی؟ وہ کون تھے؟ وہ کون سا ادارہ تھا؟ مجھے پتا ہے وہ کون سا ہے، لیکن میں آپ سب کے سامنے چھوڑ رہا ہوں. اور میں امید کرتا ہوں کہ جب یہ جے آئی ٹی ان لوگوں کو بلا کے سوال پوچھے گی تو ہم سب کو بتا سکیں گے وہ کون ہے. دوسرا کہ جو میں پہلے کیوں نہیں ایف آئی آر میں کروا سکا؟ وہ کون پاور تھی جس نے روکا ایف آئی آر کو؟ مجھے پتا ہے وہ کون تھی، لیکن یہ میں سوال چھوڑتا ہوں. ڈی پی او گجرات کے اوپر میرے دو سوال ہیں. کس نے اسے کہا تھا کہ یہ ویڈیو بھیجے ان صحافیوں کی طرف؟ کس نے کہا تھا کہ پہلے ان کے ہمارے مخالف صحافیوں کے پاس ویڈیو کیسے پہلے پہنچ گئی؟ کس نے بھجوائی تھی؟ کس نے ان کو حکم کیا تھا؟ مجھے پتا ہے وہ کون تھا. اور پھر سی ٹی ڈی، کس نے کہا تھا سی ٹی ڈی کو یہ ویڈیو بنانے کا جو انہوں نے رات کے 12 بجے دوسری ویڈیو ریلیز کی؟ وہ کون تھا؟ وہ پنجاب گورنمنٹ تو نہیں تھی. تو وہ کون، کس نے ان کو کہا تھا کہ آپ بھیجیں؟ اور پھر وہ پیچھے بیک گراؤنڈ چینج کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ کو کسی چیز کا ڈر ہی نہیں، آپ تفتیش کر رہے ہیں، تو یہ ایک دم وہ چینج کیوں کرنے، کیوں ثبوت چھپا رہے تھے؟ اور پھر جے آئی ٹی کے اندر سے چیزیں لیک ہوئیں اور ایک مخالف ہمارے جو بڑا ہمارے اگینسٹ بولتا ہے اس اینکر کو پہنچائی گئی. وہ کس نے پہنچائی تھی؟ کون تھا ہمارے جے آئی ٹی کے اندر کہ جے آئی ٹی کے اندر سے؟ اور یہ ایک جرم ہے کہ کوئی جے آئی ٹی کے اندر سے انفارمیشن لیک نہیں کر سکتا جب تک وہ عدالت میں نہ جائے. میں جو آپ کے سامنے چیزیں لے کے آ رہا ہوں یہ ساری عدالت میں جا چکی ہیں. اس عدالت کے اندر ایک پولیگراف ٹیسٹ کیا ہے. پولیگراف ٹیسٹ وہ ہوتا ہے جب آپ ایک
ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے, وہ جب لگا کے آپ کے دل کے اوپر لگایا ہوتا ہے, تو وہ جب آپ سے سوال پوچھتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس نوید کے اوپر جب انہوں نے وہ ٹیسٹ کیا تو پولیگراف ٹیسٹ کے اندر دو چیزیں واضح سامنے آ گئیں. ایک, جب نوید سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کن کن لوگوں نے, صرف ایک آدمی کے علاوہ کسی نے آپ کو کانٹیکٹ کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں کیا تھا. جھوٹ نکلا. وہ جھوٹ اس لیے واضح ہو گیا کہ اس کے پیچھے پورا ایک پلاننگ ہوئی تھی, اس کو پورے تیار کر کے بھیجا تھا. دوسرا, اسے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ کو ٹریننگ تھی پسٹل شوٹنگ کی؟ اس نے کہا کوئی ٹریننگ نہیں تھی. وہ پھر جھوٹ صاحب آ گیا پولیگراف کے اوپر, کیونکہ ظاہر ہے وہ ٹرینڈ آدمی, اس کی ٹریننگ کروا کے بھیجا گیا تھا. تو سارا جو انہوں نے پورا کیس بلڈ کیا تھا کہ ایک دینی انتہا پسند نے عمران خان کو قتل کیا, اور اسے شروع میں تو کہا کہ میں نے مار دیا ہے, تو وہ جو سارا کیس تھا وہ سارا کیس انہی جے آئی ٹی کی فائنڈنگ سے ختم ہو جاتا ہے. جس وقت 3 شوٹر آ گئے تو اس کا مطلب ایک پلان طریقے سے یہ اسیسینیشن اٹیمپٹ تھی. اور جب اس کے اوپر یہ بھی چیزیں واضح ہو گئی کہ اس کو ٹرین کیا ہوا تھا, تو اور پھر یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ کوئی دینی آدمی نہیں تھا. جس طرح وہ جو میں نے خواجہ آصف وغیرہ کے نام لیے ہیں, رانا ثناء اللہ وغیرہ کے اور مریم نواز کے, یہ کوئی دینی لوگ نہیں ہیں. اسی طرح یہ بھی کوئی دینی آدمی نہیں تھا کہ جس کو بڑا اشتعال میں آ کے یہ کچھ کرے. تو یہ بھی ایک پلانڈ اسیسینیشن اٹیمپٹ تھا. میں آخر میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو اس ملک میں طاقت رکھتے ہیں. میں ان لوگوں سے آج سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو مجھے پتہ ہے اس کے پیچھے تھے. مجھے یہ پتا ہے کہ نون لیگ یہ اوپر سربراہ ان کے پیچھے تھے, مجھے اس کا واضح ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ رانا ثناء اللہ جس کے لیے قتل کرنا کوئی بڑی چیز نہیں, وہ پیچھے تھا. مجھے پتا ہے کہ شہباز شریف جس نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں, اس کے اوپر رپورٹ ہے 97 سے 99 تک, کہ اس نے کتنے لوگ پولیس مقابل میں قتل کروائے تھے. عابد باکسر کی سٹیٹمنٹ ہے کہ کیسے شہباز شریف ان سے لوگوں کو قتل کرواتا تھا. ماڈل ٹاؤن کے اندر ان دونوں نے دن دہاڑے نہتے لوگوں کے اوپر گولی چلائی, جس میں 12 لوگ اس میں قتل ہوئے, اور اس کے علاوہ کوئی 50-60 لوگوں کو گولیاں لگی, اور وہ ٹی وی کے اوپر سب آ رہا تھا. یہ وہ لوگ ہیں, ان کا تو مجھے پتا ہے. لیکن مجھے جو ایک طرح افسوس بھی ہے اور ایک طرح اپنے ملک کی فکر بھی ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی انہوں نے حفاظت کرنی ہے, جو اس ملک کے محافظ ہیں, وہ اس پلاٹ میں کیسے شامل ہو گئے؟ کیونکہ ان کے بغیر یہ ہونا نہیں تھا. جو سارا کور اپ ہوا ہے وہ کبھی بھی یہ جو دو کرمنلز ہیں یہ نہیں کر سکتے تھے, شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ. یہ اس سے زیادہ طاقتور لوگ کر سکتے تھے, صرف وہ یہ کور اپ میں شامل تھے. سارا جو طریقے سے اس نے کہا جی میں اکیلا ہوں, اسے منہ سے بلوایا گیا, ایویڈنس پولیس کے اوپر پریشر ڈالا گیا, ایف آئی آر نہیں, یہ دونوں نہیں کروا سکتے تھے. ان کے پیچھے ہمارے وہ لوگ ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی حفاظت کریں گے. میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا میں وہ آدمی ہوں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی بیرونی سازش کا حصہ ہے؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے ملک کا کبھی پیسہ ملک سے باہر رکھا ہوا ہے, اور باہر بڑے بڑے اکاؤنٹس ہیں اور بینک اکاؤنٹ, جس طرح یہ جو چور اوپر مسلط کیے ہیں ان سب کے باہر پیسہ پڑا ہے, اربوں ڈالر پڑا ہے, اور ابھی بھی چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں. جس نے باہر کمائی کر کے سب کچھ, آج اس کا جینا مرنا پاکستان ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اس کو اگر قتل کروانے کی سازش میں آپ ملوث ہیں تو کیا آپ کو فکر ہے اپنی قوم کی؟ اگر ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کو آپ قتل کروا دیتے ہیں, جو واحد فیڈرل پارٹی ہے آج پاکستان میں, قوموں کو پولیٹیکل پارٹیز اکٹھا رکھتی ہیں. اگر قوموں کو صرف فوج کے ذریعے اکٹھا رکھتے تو ایسٹ پاکستان علیحدہ نہ ہوتا. ایسٹ پاکستان کی جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تھی, اس کے خلاف جب اپنے ملک کی اسٹیبلشمنٹ چلی جاتی ہے اور وہ ملک ٹوٹ جاتے ہیں. اگر آپ وہ پارٹی کے سربراہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو واحد اس وقت ملک کا ایک فیڈرل ایک ملک کی
फेडरेशन की इस वक्त एक ही आदमी है जिसकी सारी जगह वोट बैंक भी है, जो इकट्ठा भी रख सकता है। तो ये किसके लिए किया जा रहा है? क्या ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए किया गया? मुझे पता है कौन थे, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब मुझे गोलियां लगी और जब मैं तब से 3 महीने, मुझे ये मेरी टांग को ठीक होने में 3 महीने लगेंगे, क्योंकि जब आपकी निचली टांग टूटती है वो 3 महीने लगते हैं उसको हील होने में। तो मैं 2 कमरों में बंद हूं। मैं बार बार मेरे से अपने से सवाल करता हूं कि कैसा माइंडसेट है, वो कौन सा ज़हन है, और वो मुझे पता है कौन सा ज़हन है कि जो ये सोच सकता है कि अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ये मुल्क को नुकसान होगा। आप अगर मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज को कमजोर करते हैं और फेडरल पार्टी को, तो इससे बड़ा मुल्क का नुकसान क्या हो सकता है? यानी ये आपके दुश्मन कर सकते हैं। ये दुश्मनों का प्लान तो हो सकता है कि मुल्क को कमजोर करो और उनकी पॉलिटिकल पार्टीज को कमजोर करो, फेडरेशन को कमजोर करो, लेकिन वो लोग जिन्होंने मुल्क की हिफाजत करनी है वो कैसे सोच सकते हैं? और मैं बार बार मेरे ये ज़हन में चीज आती है, और मुझे पता है कि बदकिस्मती से ये सिर्फ 1-2-3 लोगों की ये साजिश थी, और मुझे ये भी पता है कि हमारे मुल्क की जो फौज है वो हर रोज कुर्बानियां दे रही है इस मुल्क के लिए। वो वॉर ऑन टेरर में वो कुर्बानियां ना देते, आज हमारी हिफाजत, यानी हम इस मुल्क में कंफर्टेबल ना होते, हमें इत्मीनान ना होता कि एक ऐसी हमारे पास सिक्योरिटी फोर्स है जो इस मुल्क में हमें सिक्योरिटी देती है। लेकिन उस हर इदारों के अंदर काली भेड़ें होती हैं, और ये जिसने प्लान किया, मुझे पता है, और मैं ये चाहता हूं कि ये JIT के साथ अब कोऑपरेशन की जाए। ये लोग जो एक जान की ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं जस्टिस, इन लोगों को, इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। और मैं आखिर में अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहना चाहता हूं कि मैंने शुरू में ही कहा था कि मुझे सिर्फ इंसाफ की एक जगह से तवक्को है। जब ये ताकतवर लोगों को, जिनके मैंने नाम लिए हैं, ये कैसे इंसाफ होने देंगे अगर ये खुद इसमें मुलव्वस है? तो सिर्फ एक ताकतवर अगर इंक्वायरी, इसको अगर चीफ जस्टिस इसको बैक करें, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, तभी इंसाफ मिल सकता है। नहीं तो मुझे अब तक जो मैंने हालात देखे हैं, जिस तरह की हर जगह रुकावटें हैं, मुझे कोई उम्मीद इंसाफ की नहीं है।